تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور زیادہ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ الہ العالمین کا پھر بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا، ادھر سے فرشتے کہتے ہیں اللہ کون سی اتنی تعریف کرے کہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ الہ العالمین کہتے ہو فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، دیکھو میرا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا جب قاری قرآن پڑھتا ہے، وہ کل کی سرزمین پر قاری قرآن جب قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن سننے والے کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے، الہ العالمین کہتے ہو فرشتوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم ہے، جب قاری قرآن پڑھتا ہے میں سنتا ہوں میں اللہ کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو تم قرآن کو پڑھو، تم قرآن کو زندگی میں لے کر آؤ نظرہ۔ جب قاری صاحب نے قرآن پڑھا، الہ العالمین نے گواہ بنا دیا فرشتوں میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایک قرآن پڑھنے والے کا مقام ہے، ایک قرآن سننے والے کا مقام ہے، ایک حافظ قرآن کا مقام ہے، ایک ناظرہ پڑھنے والے کا مقام ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں جب قاری قرآن پڑھتا ہے اللہ خود سنتے ہیں، جب قرآن سننے والا قرآن کو سنتا ہے۔ قاری صاحب نے تراویحوں میں قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کر سنایا، مولانا نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ آپ کے علاقے کے اندر مولانا کہہ رہے تھے استاد جی 11 جگہ پر ہمارے مدرسے کے طلباء قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ آپ بڑے سعادت مند ہو کہ آپ کی جامع مسجد کے اندر سے اس مدرسے کے اندر سے 11 طلباء نے تراویح پڑھائی ہیں۔ وہ اللہ والے جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے قرآن سنا، تمہارے کھاتے کے اندر نیکیاں آ گئی ہیں، تم ان پر خرچ کرنے والے ہو، تم کو کھلانے والے ہو، ان کا انتظام کرنے والے ہو، ان پر خرچ کرنے والے ہو، تم سب حصے دار بن گئے ہو۔ الہ العالمین فرما رہے ہیں ایک قرآن پڑھنے والا، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ نے اس کا تو اعلیٰ مقام رکھا، اور جو قاری قرآن کے قرآن کو سنتا ہے۔ آپ نے تراویحوں میں قرآن سنا، قاری صاحب نے قرآن پڑھ کر سنایا، آپ نے قرآن کی تلاوت کو سنا۔ الہ العالمین فرما رہے ہیں وہ قرآن کو سننے والوں فاستمعوا له وانصتوا، جب قاری صاحب نے قرآن پڑھ کر سنایا تم نے خاموشی میں تراویحوں میں قرآن سنا۔ الہ العالمین کہتے ہیں لعلکم ترحمون، او میرے بندے میں نے تجھ پہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قاری قرآن نے قرآن پڑھا، تو نے تراویح کے اندر سجدے کیے، تو نے 20 تراویح پڑھی 40 سجدے کیے، وہ اللہ والے ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے تجھے اللہ نے کیا مقام دیا، کتنی نیکیاں دی ہیں۔ الہ العالمین فرما رہے ہیں جب تم سجدے کرتے ہو میرے محبوب نے فرمایا ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے 1500 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اللہ والے جب قاری قرآن پڑھتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کا مقام کیا ہے، قرآن پڑھنے والے کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کے محبوب بہتر جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا علی جب قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرتا دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسے قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس قرآن پڑھنے والے کو قرآن کی برکت سے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ کے محبوب نے فرمایا قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے قرآن کو سیکھتے سکھاتے جب اس کو موت آ جاتی ہے آسمان سے نوری فرشتے آتے ہیں، ایک بھی دو نہیں چار نہیں 10 20 ہزار نہیں لاکھ نہیں بلکہ کئی لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے جو اس قرآن پڑھنے والے کی قبر کی آ کر نوری فرشتے آ کر زیارت کرتے ہیں۔ اللہ والے اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے، بڑی محبتیں کرنے والا ہے، اس قرآن کو زندگی میں لے کر آ، تیری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تیری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں بڑا وفادار ہوں، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ سورہ ملک کہتی ہے اللہ والے جب اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے بستر پر لیٹتے ہوئے تو کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کیا تو پیچھے سبحان اللہ آتی ہے، رکھا ادھر اونچی سبحان اللہ۔ اللہ
اپنے چھوڑ دیں گے، برائے بھی چھوڑ دیں گے، یار بھی چھوڑ دیں گے، سجن بھی چھوڑ دیں گے، بیوی بچے بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں میں بڑا وفادار ہوں، میں دنیا میں بھی نہ چھوڑوں گا، میں قیامت میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ دوست دوست کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تمہیں سارے چھوڑ جائیں گے میں اللہ کا قرآن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں اللہ والے تو میری کثرت سے تلاوت کرنے والا بن جا۔ سورہ فاتحہ کہتی ہے تو کثرت سے میری تلاوت کیا کر، اللہ کے عذاب سے بچانا میرا کام ہے۔ سورہ فلق کہتی ہے بڑی وفادار ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ فلق کی تو تلاوت کرنے والا بن جا۔ سورہ فلق کہتی ہے آسمان کے اصل سے بچانا میرا کام ہے۔ سورہ ناس کہتی ہے تو میری تلاوت کرنے والا بن جا، تمام شیطانوں کے وسوسوں سے بچانا میرا کام ہے۔ سورہ کافرون کہتی ہے تو میری تلاوت کرنے والا بن جا۔ سورہ کافرون کہتی ہے کفر سے بچانا میرا کام ہے۔ سورہ اخلاص کہتی ہے تو میری کثرت سے تلاوت کیا کرنا، ذرا نفاق سے ذرا کرا دینا، نفاق سے بری کروانا میرا کام ہے۔ سورہ کوثر کہتی ہے تو میری تلاوت کرنے والا بن جا، جھگڑا کرنے والے جھگڑالوں سے بچانا میرا کام ہے۔ اللہ والے اللہ کا قرآن تو بڑا وفادار ہے۔ سورہ دخان کہتی ہے قیامت والے دن کی ہولناکیوں سے بچانا میرا کام ہے، تو کثرت سے میری تلاوت کیا کر۔ سورہ یاسین کہتی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سورہ یاسین کہتی ہے قیامت والے دن جو تجھے پیاس لگنے والی ہے تو دنیا کے اندر کثرت سے میری تلاوت کرنے والا بن جا، قیامت والے دن پیاس سے بچانا میرا کام ہے۔ اور اللہ والے سورہ نبا کہتی ہے جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت برپا ہوگی، اس دن کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن حالت یہ ہوگی اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ آسمان کے ٹکڑے ہوں گے، آسمان کے ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن حالت یہ ہوگی اذا السماء انشقت وعطرت لربها وحقت۔ اس دن زمین پھٹ جائے گی، زمین میں سے سب کچھ نکال دیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تجھے قبر سے نکالا جائے گا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تجھے قبر سے نکالا جائے گا، اس سے سوال ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن تو ڈر جائے گا خوف کی وجہ سے، ہولناکیوں کی وجہ سے، قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے۔ سورہ نبا کہتی ہے اگر اس دن کی ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے میری کثرت سے تلاوت کیا کرنا ذرا۔ تو اللہ والے اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ سورہ فتح کہتی ہے تو تلاوت بھی نہیں کیا کر انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورہ فتح کہتی ہے تو کثرت سے میری تلاوت کیا کر، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک تم اللہ کے گھر کی زیارت نہ کر لے گا۔ سورہ واقعہ کہتی ہے تو کثرت سے میری تلاوت کیا کرنا ذرا، تلاوت کرنا تیرا کام ہے، تیرے رزق کو بڑھا دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ تبارک الذی کہتی ہے، سورہ ملک کہتی ہے رات کو بستر پر لیٹنا تیرا کام ہے، جب تو بستر پر لیٹ جاتا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تو بستر پر سونے سے پہلے جب تو میری تلاوت کرے گا میری قبر کو روشن کر دینا مجھ قرآن کا کام ہے۔ اے قرآن کو زندگی میں لے کر تمہارا ذرا، قرآن کو زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے محبوب کا مقابلہ کرنے والا، میرے محبوب سے لڑنے والا، میرے محبوب کے اوپر آنے والا، یہ جادو سے مقابلہ کرنے والا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا مکے والوں نے بتایا تم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہو، قرآن پڑھ کر سناتے ہو، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، لوگ تمہارے ہو جاتے ہیں، لوگ غلام بن جاتے ہیں۔ میرے پہ مقابلہ کرو نہ ذرا، مجھے وہ کلام پڑھ کر سناؤ نہ ذرا جن سے لوگ تمہارے دیوانے ہو جاتے ہیں، جن سے لوگ تمہارے تمہارے غلام بن جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھ کر سنایا، فرمایا اپنا جادو نام باللہ ان پر بھی چلاؤ نہ ذرا۔ میرے محبوب نے خطبہ پڑھ کر سنایا الحمدللہ نحمدہ
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وہ مقابلہ کرنے والا میرے محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا میرے محبوب کے قدموں میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ غلام بنا لیجئے یہ جو مقابلہ کرنے کے لیے آیا میرے محبوب نے قرآن پڑھ کر سنایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن پڑھ کر سنایا قدموں میں گر کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے غلام بنا لیجئے مجھے اپنا غلام بنا دیں کلمہ پڑھا لیجئے میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے محبوب نے فرمایا پتہ کتنا مزہ آیا تو نے دنیا کو دیکھا مکے کو دیکھا مکے کی بہاروں کو دیکھا مدینے کو دیکھا مدینے کی بہاروں کو دیکھا تیری کیفیت کیا ہے وہ آنے والا کہنے لگا دھڑکتا ہے یہ دل میرا تو پلکیں بھیگ جاتی ہے جو لونا میں محمد کو یہ سانسیں مسکراتی کیا ہے روح محبوب کے آگے کمر کی چاندنی کیا ہے گلوں کی تازگی کیا ہے چمن کی دلکشی کیا ہے روح محبوب کے آگے کمر کی چاندنی کیا ہے سبحان اللہ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آنا تھا جب قرآن گھروں میں پڑھا جائے گا بیٹی قرآن پڑھیں گے ماں قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ زندگیاں بدل جائیں گے وہ اللہ والے راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھا کر یہ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی زندگیوں سے جدا ہو رہا ہے رات کو کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے کیا معلوم آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو کیا معلوم آج کی رات بخشش کی رات ہو جائے اللہ والے اپنے رب کو رو کر منا لے اللہ میں گناہگار میں خطا کار میں سیاہ کار میں بدکار گناہوں میں ڈوبنے والا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی خدمت کے اندر ایک گناہگار آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے دیکھا بوڑھا بابا سفید داڑھی والا تقریباً 96 سال عمر ہے کتنی عمر ہے 96 سال اللہ کے قرآن نے سارے اصول بتا دیے میرے دوستو کیا معلوم کہ آج کی رات کون سی رات ہو سکتا ہے نا شبے ہو سکتا ہے نا ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے شاید آج کی رات ہو اللہ کے محبوب دوڑتے ہوئے دروازے پر گئے ایک تو یہ ادب بتا دیں کہ جب کوئی بزرگ کوئی بڑا آئے تو کھڑے ہو کر ادب کرنا چاہیے میرے محبوب گئے اور لے کر آئے ابو ہریرہ فرماتے کھڑے نہیں ہو سکتے اتنے کمزور تھے چھڑی کی وجہ سے گر رہے تھے اللہ کے محبوب نے بٹھایا عمر کے تقاضا تھا آنکھوں کے گھروں کے بال آگے تھے یوں اٹھایا اور فرمایا آقا آپ کی زیارت کے لیے میں بڑا تھا فرمایا آقا 3 باتیں اس نے کہی توجہ کر فرمایا یا رسول اللہ زندگی غفلت کے اندر گزر گئی اب میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں راتوں کو کھڑے ہو کر لمبے لمبے قیام کروں نوافل پڑھوں قرآن کی تلاوت کروں یا رسول اللہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں آنکھیں تو بینائی چلی گئی ہے کہ اللہ کے رسول اگر ماضی کو دیکھتا ہوں تو غفلت گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں یا رسول اللہ اپنے رب کو کیسے منائیں
وہ بوڑھا بابا کہنے لگا یا رسول اللہ غفلت کی زندگی، اگر پیچھے دیکھتا ہوں اندھیرا اندھیرا نظر آتا